نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔ آج دنیا کے تین عظیم ترین انسانوں کے بارے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوپہر کی کڑکتی ہوئی دھوپ، عرب کی تپتی ہوئی ریت، گرمی کی شدت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا سامنا ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ دوپہر کے اس گرمی کے وقت میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت نے ستایا، پیٹ کے اندر کچھ نہیں تھا، اس شدت کی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں بھی اسی بھوک کے شدت کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ دری اسنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان دونوں حضرات سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ پیارے پیغمبر بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکالا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر اپنے ان دونوں ہم سفروں کو ساتھ لے کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جواب دیتی ہے کہ وہ تو کھیتی باڑی کرنے گئے ہیں، اپنے باغ کے اندر کام کاج کرنے گئے ہیں۔ اصل میں ایک بات یہاں پہ سمجھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ اور کھانے کی چیزیں کھجوریں وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ اپنے بچوں کو کھلا دی۔ اب جب حضرت ابو ایوب انصاری گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب باغ میں گئے وہاں سے کچھ کھجوریں تازی اور خشک کھجوریں ان کے خوشے توڑ کے پیارے پیغمبر کے سامنے رکھی۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا رہے تھے تو اسی اثنا میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بکری یا بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال رکھنا وہ بکری جسے آپ ذبح کر رہے ہوں وہ دودھ دینے والی نہ ہو، یعنی جس کے اندر دودھ نہ ہو بلکہ خشک ہو تو اس کو آپ ذبح کر لیں، جس کے تھنوں میں دودھ نہ آتا ہو اس بکری کو آپ ذبح کر لیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کو ذبح کیا، آدھی بکری سے سالن بنایا، آدھی کو بھونا اور پھر کھانے کے ساتھ محمد الرسول اللہ اور شیخین کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ تو میرے محترم، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ محترمین، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں کل قیامت کے
के दिन इन नेमतों के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, अल्लाह तुमसे पूछेगा। तो अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें दी हैं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदरदानी करें, इसलिए कि हम अगर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे तो हमें दी हुई नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले लेगा, और अगर हम नाशुक्री नहीं करेंगे तो मज़ीद अल्लाह पाक हम पर इनामात की बारिशें बरसाएगा, हम पर नेमतों की बारिशें बरसाएगा, हम पर रहमतों की बारिशें बरसाएगा। तो इसके लिए मज़ीद नेमतों के हुसूल के लिए जो नेमतें अल्लाह ने दे रखी है, उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करना ये लाजिम और जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर